نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے آج ہمیں اس ذکر حسین کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ذکر حسین اور مقام رضا ہے۔ مقام رضا کو سمجھنے کے لیے ایک رضا کی تعریف ہم خود کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس کا معنی بھی خود اپنا لیتے ہیں کہ ہم رب کی رضا پہ راضی ہیں، لیکن ایک تعریف اولیاء کاملین نے کی ہے جو ولایت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس مقام اور مرتبے پہ جو رضا کی تعریف کی ہے، سب سے پہلے جو ہے میں اس تعریف کو کروں گا، اور پھر اس تعریف کے مطابق جو ہے وہ دو ایگزامپل دے کے شہادت امام حسین کا جو صبر تھا اس کو میں ذکر کروں گا کہ آپ علیہ السلام نہ صرف رضا کے مقام پر فائز تھے، بلکہ اس رضا میں استقامت کے پہاڑ تھے کہ جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ اس رضا کے مقام پر قائم بھی رہے، دائم بھی رہے، اور آپ کے پاؤں جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوئے، استقامت کے پہاڑ تھے، صبر کے، استقامت کے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کی صرف توجہ چاہوں گا کہ جو تعریف اولیاء کاملین نے کی ہے کہ رضا کسے کہتے ہیں، اس تعریف کو شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث سرکار نے غنیۃ الطالبین میں نقل کیا ہے، اور امام ابو القاسم عبد الکریم القشیری نے رسالہ قشیریہ میں حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رضا کے 3 مرحلے ہیں، 3 درجے ہیں، 3 اجزاء ہیں، 3 سٹیپس جو ہے وہ رضا کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ اس کا یہ ہے ترک الاختیار قبل القضاء، یعنی قضا کی چھری چلنے لگے اور بچنے کا اختیار بھی ہو، بچنے کا اختیار بھی ہو، لیکن خود کو قضا سے نہ بچایا جائے، خود کو قضا سے نہ بچایا جائے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی قضا اور تکلیف آئے اس کے ٹالنے کا اختیار ہو، اس کے ٹالنے کا اختیار ہو، مگر رب تعالیٰ کی قضا سے اتنی محبت ہو کہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا کے رکھے کہ رب تیری رضا ہے، تو نے جو مجھے تکلیف دی ہے، تو نے جو مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، میں تیری اس رضا پہ راضی ہوں، اس کو سینے کے ساتھ جو ہے وہ چمٹا کے رکھتا ہے، اور بچنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنا اختیار رب کی رضا پہ قربان کر دیا جائے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا درجہ ہے، یہ پہلا جز ہے، یہ ہے مقام رضا۔
اور دوسرا سرور القلب بمر القضاء، یعنی جب قضا کی چھری چل رہی ہو، مصائب، آلام، ہر قسم کی پریشانیاں، تکالیف کی آندیاں چل رہی ہوں، ایک نہیں، مصائب، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کی انتہا کے باوجود بندہ دل میں لذت کو محسوس کر رہا ہو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ فقدان المرارۃ بعد القضاء، یعنی جب قضا کی چھری چل جائے، لٹنے والا لٹ جائے، کچھ بھی باقی نہ بچے، ہر چیز لٹ جائے، پیچھے مڑ کر دیکھے تو کچھ نظر نہ آئے، سب کچھ لٹ چکا ہو، لیکن پھر بھی دل میں ذرہ برابر بھی پریشانی نہ ہو، ذرہ برابر دل میں دکھ نہ ہو، اور اس رضا پہ جو ہے وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو، یہ رضا کا تیسرا درجہ ہے۔ اب اگر آپ نے اس رضا کے 3 درجوں کو سمجھ لیا ہے، اب میں مثال دوں گا بڑی آسانی کے ساتھ، کہ بڑی مشکل بحث تھی، اس کو میں آسانی کے ساتھ جو ہوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ مقام حسین کو سمجھنا ہے ہم نے، اور حسین علیہ السلام کے صبر کو سمجھنا ہے، اور اس صبر پہ پھر استقامت اور صبر کا پہاڑ، اس کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو پہلے جو ہمیں رضا کی تعریف کو جاننا پڑے گا، ان کے مدارج اور اجزاء کو جاننا پڑے گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، اب میں پہلی ایگزامپل دینے لگا ہوں، مقام رضا پہ فائز ہوئے، لیکن جب آزمائش آئی تو قدم ڈگمگا گئے۔ شروع میں استقامت دکھائی، رب کی رضا پہ سر تسلیم خم کیے رکھا، لیکن بالآخر برداشت نہ کر سکے اور ڈگمگا گئے، اور مقام رضا جو ہے وہ ان سے چھن گیا۔ ولایت نہیں چھنتی، یہ یاد رکھ لیں، کیونکہ یہ مقامات ہیں، لیکن رضا کے ان مقامات سے جو ہے وہ بندہ ڈگمگا جاتا ہے، تو جب ڈگمگا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے وہ درجہ رضا کو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی پاک و ہند میں ہو گزرے ہیں، اور کامل اولیاء اور مقام رضا پہ فائز تھے، مقام رضا پہ فائز تھے۔ قلعہ گوالیار کے حاکم نے جب دیکھا کہ لوگ آپ کی محبت میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں، آپ کی مجلس بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کا اثر و رسوخ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس حاکم وقت کے دل میں کسی نے ڈالا کہ یہ آپ کی ریاست کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، آپ کی ریاست کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، سو آپ انہیں گوالیار سے نکال دیں۔ آپ نے حکم صادر کر دیا کہ آپ راتوں رات یہ قلعہ گوالیار جو ہے وہ چھوڑ جائیں، وگرنہ سب کو مار دیا جائے گا۔ آپ اپنے خانوادے کے ساتھ جو ہے وہ قلعہ گوالیار سے، اور جو آپ کے احبا، دوست، احباب تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ رات کا سفر شروع کر دیا۔ رات کا سفر تھا، ایک مقام پہ جو تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا، سٹے کیا، ٹھہرے آپ، ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا۔ اب ڈاکو جو ہے وہ آپ کے احبا، آپ کے جو چاہنے والے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم علامہ صاحب کو جو ہے وہ اس
محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ مقام رضا پہ فائز تھے، تو جب ان ڈاکوؤں نے جو ہے وہ آپ کے احبا کو مارنا شروع کیا، لیکن آپ کے قدم نہیں ڈگمگا رہے، آپ مقام رضا پہ تھے، یہاں تک کہ آپ کے بعض خاندان کے افراد کو بھی قتل کر دیا گیا، آپ مقام رضا پہ فائز تھے، لیکن آپ کی بھانجی آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکو آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے کانوں کی جو ہے وہ بالیاں ہیں، ان کو اتارا، جب ان کو اتارا تو آپ کی بھانجی جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیا، جب خون کا فوارہ نکلا تو شاہ غوث محمد گوالیاری جو ابھی تک رضا کے پیکر بنے رہے، رب کی رضا پہ سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، لیکن جب اپنی بھانجی کا خون دیکھا تو پھر برداشت نہ رہا، اسی وقت جو ہاتھ میں چھڑی تھی اس کو لہرا دیا، لہرانے کی دیر تھی کہ سارے ڈاکوؤں کے سر قلم ہو گئے۔ یعنی وہ جو اختیار تھا اس اختیار کو جو ہے وہ آپ نے استعمال فرما لیا، اس اختیار کو آپ نے استعمال فرما لیا، تو جو رضا کے مقامات تھے اس پہ صبر اور استقامت نہ دکھا سکے۔ یہ پہلا واقعہ، میں نے ڈیفینیشن آپ کے سامنے کیا، اب ایزی ہو جائے گا۔ دوسری مثال میں دیتا ہوں، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع کرامات الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد شربینی بہت بڑے اللہ کے ولی، مقام رضا پر فائز، کامل ولایت رکھنے والے ولی تھے۔ ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا، آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ لوگ آتے، دعا کرواتے، ان کی دعا قبول ہوتی اور اپنی مراد لے کے جایا کرتے تھے، لیکن جب آپ کا بیٹا بیمار ہوا، ابھی چھوٹا تھا، تو آپ کی زوجہ جو ہے وہ آپ سے بار بار کہتی، آپ دوسروں کے لیے دعا فرماتے ہیں، وہ اپنی مراد لے کے جاتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے کہ آپ دعا فرما دیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ انہیں صحت عطا فرما دے۔ لیکن چونکہ آزمائش تھی، مقام رضا پہ فائز تھے، آپ دعا نہ فرماتے، آپ دعا نہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے پردہ کیا اور آپ کی بارگاہ میں آ گئے، چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو بھی پردے میں رکھ کے کہا، اس کی جان نکل رہی ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جب آپ نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ یہ تو میرا اپنا بچہ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ ڈگمگائے نہیں، اسی مقام پہ فائز رہے۔ جب جان نکلنے لگی، جب تکلیف، اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھا، پھر نہ رہا گیا، پھر نہ رہا گیا۔ اب اختیار جو تھا اس اختیار کو استعمال فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ارجع الی ربک فإن حکم موتی قد نسخ، اے فرشتہ موت واپس لوٹ جا، اس لیے کہ اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ مقام رضا پہ فائز تھے لیکن استقامت نہ دکھا سکے۔ ارے قربان جائیں حسین آپ پہ کہ آپ رضا کے مقام پر فائز بھی تھے لیکن صبر و استقامت کے پہاڑ بھی تھے۔ آپ کے احبا لٹ رہے تھے، جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، لیکن صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ خیموں کو جلایا جا رہا تھا لیکن آپ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ پانی بند کر دیا گیا لیکن آپ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔
علی اصغر شہید ہو گئے، لیکن آپ صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ امام علی اکبر علیہ السلام، اللہ اکبر، وہ جوان شہزادے جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، جو کامل آقا علیہ السلام کی صورت و سیرت تھے، اور صحابہ میں جب حضور کی یاد کسی کو تڑپاتی تھی نا، وہ میرے اس شہزادے کو دیکھنے آ جایا کرتے تھے۔ علی اکبر کو دیکھ کر وہ اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے، کامل شبیہ تھے۔ یہاں پہ ایک روایت نقل کرتا ہوں کہ ایک عیسائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض گزار ہوا کہ اے امام، میں رات سویا ہوا تھا، خواب میں نے دیکھا، تو میں نے اپنے نبی کی زیارت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ خواب میں میرے نبی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا، اس عظیم شخصیت پہ جو ہے وہ ایمان لے کے آؤ۔ میں نے خواب میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اب میں نے خواب میں اسلام قبول کیا، لیکن اب میں ظاہراً بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ظاہراً بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر آپ کو جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ان کی تصویر دکھا دوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے شہزادے امام علی اکبر کو بلایا۔ امام علی اکبر جب سامنے آئے علیہ السلام، اس عیسائی نے جب اس شہزادے کی زیارت کی، چیخ ماری، گر کے بے ہوش ہو گیا، اٹھا تو کہنے لگا، رات خواب میں نے یہی دیکھا تھا، میں نے یہی صورت دیکھی تھی۔ وہ امام علی اکبر بھی اس میدان میں شہید ہوئے، لیکن حسین صبر و رضا کے پیکر بنے رہے، استقامت کے پہاڑ بنے رہے، ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جان بھی اس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دی۔ اب چونکہ وقت بڑا قلیل ہے، مختصر سا پروگرام ہے، میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ پھر موقع ملا تو اس پہ جو ہے میں ایویڈنس جو ہے، چونکہ میں نے رضا کو جو ہے بیان کرنا تھا تو وہ میں نے اپنے موضوع کو مکمل کر دیا، لیکن اس پہ جو آگے جو موضوع بن رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ اس میں خود حضور بھی موجود تھے، اس کو بھی ذکر کرنا تھا۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذکر کریں گے۔ اور جو آج سوالات اٹھائے جاتے ہیں نا کہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ تاریخی ہے، کس سے کہانیاں ہیں، انشاءاللہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا جو ہے وہ رد کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر آخر میں ایک اور سوالات جو ہمارے سوشل میڈیا پہ، چونکہ میں ایک ادنا سا طالب علم دیکھتا رہتا ہوں لیکن دل کڑتا ہے، اور آخری بات کر کے جو ہے وہ یہ دکھ کی بات میں کر کے جا رہا ہوں کہ خدا کے لیے حسنین کریمین اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں جاگوزی کریں، اس لیے کہ یہ دو چیزوں کا دامن آپ تھام کے رکھیں گے۔ حضور نے شورٹی دی ہے کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے، قرآن اور اہل بیت کو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہم ان ایام محرم و حرام میں بجائے ذکر حسین کے ہم دیگر صحابہ کا جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیں، ان کی مجالس جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اور یہ کہنا شروع کر دیں کہاں منع ہے کہ کسی دوسرے صحابی کا ذکر ان ایام میں نہیں کیا جا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب تعالی ہمیں جو حوالے بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔